کم از کم 1 ارب 2 ارب کی چیری گلگت بلتستان کی فروٹ منڈی اسلام آباد تک آتی. باہر سے آ کر بندہ وہاں ٹیکس بھی نہیں دیتا ہے, آ کر زمین بھی آپ سے چلی گئی, آپ کو روزگار بھی وہاں نہیں ملتے, روزگار اپنے بندوں کو ہی لاتے ہیں, سسٹم اپنا چلتا ہے. ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنی زمین نہیں بیچنی چاہیے. اگر وہ کوئی زمین کوئی مسئلہ ہے تو وہ اگر زمین بیچنے کی جگہ میں اس کو لیز کرنا چاہیے. گلگت بلتستان میں زمینیں لوگوں کے پاس زیادہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی زمینیں ہیں, ایگریکلچر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, زمینیں کم ہیں, لیکن ابھی آج کل یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ٹورزم کے نام سے جو ہے نا لوگ آ رہے ہیں. تو پہلا اچھا تھا, لوگ خود جو ہے نا ہوٹل چھوٹے موٹے اپنے پیسوں سے ہوٹل بناتے تھے, ریسٹورنٹس بناتے تھے, روزگار بھی ان کو ہی ملتا تھا. آج کل ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے کہ لوگوں کو لالچ دی جاتی ہے. اپنے زمین, ابھی میری 2-3 کنال زمین ہے, تو 10 کنال کی زمین ہے, تو 10 کنال زمین ہے, تو اگر زمین کا ریٹ لوکل ادھر 10 لاکھ کا ہے تو وہ باہر سے آ کر وہ 20 لاکھ بتاتا ہے. آ کے پھر ان کو کیا کرتا ہے, وہ پھر فائدہ ان کا کچھ بھی نہیں, زمین چلی گئی, وہ پیسے بھی وہ خرچ کرتے ہیں, کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر باہر کا بندہ کیا کرتا ہے, وہ زمین بھی اس سے چلی گئی, اس کو روزگار بھی نہیں ملتا ہے, پھر باہر سے ہی بندے آتے ہیں, ہوٹل چلانے والا بھی وہیں آتا ہے, اچھا باہر سے ہی آتے ہیں, لوکل کو وہ لیتے نہیں ہیں, اور کاروبار بھی خود کرتے ہیں. تو الٹا فائدہ ہونے کی جگہ میں لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. زمین بھی چلی گئی, ان کو پیسے تو رہتے نہیں ہیں, وہ ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو روزگار بھی نہیں ملتی ہے, وہ روزگار اپنے ہی بندے لاتے ہیں. بعد میں اپنے جو ہمارا جو پانی ہے, ہمارا جو سوریج کا سسٹم ہے, وہ یوز بھی کرتے ہیں, اور ہمیں کوئی وہاں کوئی نہ ٹیکس ہے. گلگت میں فائدہ عوام کو کچھ بھی نہیں ہے. اگر باہر سے آ کر بندہ وہاں ٹیکس بھی نہیں دیتا ہے, آ کر زمین بھی آپ سے چلی گئی, آپ کو روزگار بھی وہاں نہیں ملتے, روزگار اپنے بندوں کو ہی لاتے ہیں, سسٹم اپنا چلتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنی زمین نہیں بیچنی چاہیے. اگر وہ کوئی زمین کوئی مسئلہ ہے تو وہ اگر زمین بیچنے کی جگہ میں اس کو لیز کرنا چاہیے, پارٹنر بننا چاہیے. باقی زمین بیچنے کے بعد سمجھو اس کی تشخص ختم ہو گئی. ابھی دیکھیں, ابھی جو ہے نا سکردو میں, عطا آباد میں, ابھی غزر میں لوگوں نے زمین بیچنا سٹارٹ کیا. کل کو بس فارغ ہو جائیں گے, ان کی جو اصل جو وہاں ان کی تشخص تھی, ان کا جو ایک وہاں پہ رسم رواج تھا, وہ ختم ہو جائیں گے. جو لوگ آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, وہاں کے رسم و رواج کلچر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو جب ہم زمینیں بیچنا سٹارٹ کریں گے, باہر سے لوگ آ کر وہاں پہ ہوٹلیں ڈالیں گے, تو ہمارا کلچر, ہمارا رسم و رواج ختم ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد ٹورزم بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے میرا یہ ایک مشورہ ہے ایز اے نمبردار, کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ لالچ دے کر آتے ہیں کہ ہم آپ کو نوکری دے دیں گے, ہم جو ہے نا کرایہ بھی دے دیں گے, نوکری بھی دے دیں گے. بعد میں وہ کیا کرتے ہیں, مطلب حل ہونے کے بعد نوکری تو چھوڑ دو, وہ ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, نہ ان کو نوکری دیتے ہیں, نہ جو ہے ان کا پوچھتے ہیں. بعد میں الٹا جو ہے نا, ابھی دیکھیں ناصر آباد میں کتنا بڑا ایشو ہے, اچھا مختلف جگہوں میں زمینیں لے کے پھر 2 نمبر طریقے سے انتقالات بھی کراتے ہیں پیسے دے کر. تو اس سے اپنے گلبستان کے لوگوں کو جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ اپنی زمین نہیں بیچنی چاہیے. میرا اپنا تعلق اسی فروٹ اور ڈرائی فروٹ سے ہے, اور میں نے چھوٹے لیول سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا. جب میں جو ہے نا پڑھتا بھی تھا, ایک کیبن سے میں نے کام سٹارٹ کی تھی, اور اس وقت یہ تھا کہ فروٹس پاکستان لیول پہ کوئی آتا نہیں تھا. پہلی دفعہ میں نے چیری گلگت بلتستان سے چیری, اس وقت لوگ گھروں میں کھانے کے لیے 1 یا 2 جو ہے پودے لگاتے تھے. تو میں نے کیا کیا, جب میں میٹرک میں تھا, میں نے ہر گھر سے جا کے کسی سے 10 kg کا چیری ہوتا تھا, کسی کے ایک درخت تھا تو 20 kg, وہ اکٹھا کر کے اسلام آباد تک لایا. تو اسلام آباد میں ایون فروٹ منڈی میں کوئی چیری کو جانتے نہیں تھے, تو وہاں سے پھر میں نے یہ اسلام آباد کے چھوٹے چھوٹے دکانوں میں بیچا. پھر اس کے بعد دیکھا تو اور بھی جا کر میں نے چیری
اسلام آباد کی فروٹ منڈی تک پہنچایا، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ گھروں سے 10-10 کے جی چیری مطلب بکنا سٹارٹ ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کیا کیا، درخت لگانا سٹارٹ کیے، اور AKRSP نے بھی ایک جو ہے نا باغ لگایا باہر سے فرانس کی چیری کی۔ اس سے پھر لوگوں نے کیا کیا، پیوند کاری کی، اپنے مختلف جنگلی جو پودے تھے ان کے اوپر یہ فرانس کی چیری کا پیوند لگایا۔ تو ابھی گلگت بلتستان میں خصوصاً یہ حلقہ نمبر 3، 4، 5 مطلب ہوشک انداز، جلال آباد سے لے کے آگے ہنزا تک نگر، اس میں جو انکم ہے لوگوں کو زیادہ پہلے آلو میں ہوتی تھی ہنزا میں، لیکن پہلا انکم جو فروٹ سے آتا ہے یہ چیری سے آتی ہے۔ کم از کم 1 ارب 2 ارب کی چیری گلگت بلتستان کی فروٹ منڈی اسلام آباد تک آتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ ایکسپورٹ نہیں ہوگا، لوکل جو ہے اس کے ان کو زمینداروں کو اس کا جو ہے نا معاوضہ نہیں ملتا ہے، تو ایکسپورٹ کے لیے ہمیں مسائل یہ ہیں کہ ایک تو ایکسپورٹ کے لیے یہ نازک چیز ہے، وہاں پہ کوئی کولڈ سٹور نہیں ہے، ساتھ جو ہے نا گلگت سے لے کر یہاں تک 12 گھنٹہ لگتا ہے، 12 گھنٹے کے بعد جو ہے پھر بائی ایئر بھیجنا یا کولڈ سٹور ادھر سے کراچی بھیجنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی چائنا گورنمنٹ کو بھی، پاکستان گورنمنٹ سے بھی، کہ ہمیں چائنا کے لیے ہمیں ایکسپورٹ کا اجازت دیا جائے چیری فروٹس کا گلگت بلتستان کا۔ تو اس دفعہ چائنا گورنمنٹ نے جو ہے نا ایکسیپٹ کیا ہے، چیری اس دفعہ انشاءاللہ چائنا بارڈر سے ایکسپورٹ ہوگی۔ اور بارڈر جو ہے نا کافی عرصے سے بند تھی، 3 سال سے۔ پہلے یہ تھا کہ جھیل بننے سے پہلے 12 منتھ جو ہے نا بارڈر کھلتی تھی، تو جو لوگ تھے ہمارے، جو ٹریڈرز تھے، جو کاروبار کرنے والے لوگ تھے، کیونکہ گلگت میں آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، کوئی نجی ادارے نہیں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہیں، صرف ڈیپینڈ کرتے ہیں سرکاری نوکری پہ۔ کوئی بندہ جو ہے نا اگر وہ پڑھا لکھا بھی ہے، وہ کہتا جس طرح بھی ہو، چوکیدار بھی MA بھی کرتا ہے، کہتا ہے مجھے چوکیدار بھی لگائیں، گریڈ 1 بھی لگائیں، لیکن نوکری ملے، مجبور ہے بندہ۔ تو یہ جو چائنا بارڈر تھا، لوگ جو پڑھے لکھے ہمارے پہلے کم تھے، ابھی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں، سب کو روزگار گورنمنٹ جاب دینا مشکل ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں کاروبار کریں گے تو زیادہ لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ تو اس بارڈر سے 1982 کے بعد سے جو چائنا بارڈر ایگریمنٹ کے تحت پاس ایشو ہوتا تھا، لوکل جو بارڈرز کے لوگ ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو پاس سے زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ پاس پہ جاتے تھے، آتے تھے، مہینہ رکتے تھے، یہاں سے بگیج میں اپنا چھوٹے کوئی ڈرائی فروٹ، کوئی جیم سٹون وغیرہ لے کے وہاں بیچتے تھے، ساتھ لے جاتے تھے، اس پہ ٹیکس نہیں لگتا تھا۔ تو وہاں سے بھی کچھ بگیج میں سامان، جو اسمال ٹریڈرز ہیں، جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، وہ وہاں سے کوئی بگیج میں اپنے سامان لے کر آتے تھے، گلگت میں بیچتے تھے، ٹیکس کم لگتا تھا، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ لیکن کورونا کے بعد یہ بارڈر بند ہو گئی، کافی لوگوں کا نقصان ہوا، بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ۔ تو اس دفعہ امید ہے کہ 2023 میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ بارڈر مکمل کھل رہا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے نا وفاق سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو صوبائی ہماری گورنمنٹ ہے، چیف سیکریٹری سے، ہوم سیکریٹری سے، کہ ہمارا بارڈر کا جو ابھی پاس کا جو سلسلہ ہے وہ کھلنا چاہیے۔ بائی ایئر بندہ جو ہے نا چائنا جا کے کوئی اس کو زیادہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، 3-4 لاکھ روپے صرف کرایہ ہے، تو 3-4 لاکھ روپے ادھر کرایہ دے دے گا، ادھر اس کا بیٹھنا، مطلب 5-6-7 لاکھ روپے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو جب بارڈر کھلتی ہے تو وہ 5-10 ہزار روپے میں چائنا جاتا ہے، اپنی چیزیں وہیں 5-7-8 لاکھ روپے سے سامان لے کر آتا ہے، تو اس کا ایک روزگار چلتی ہے، چھوٹے کاروباری سے لے کر بڑے تک سب کے لیے، گلگت بلتستان والوں کے لیے یہ بارڈر کھلنا، پاس ایشو ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہر سال جو ہے نا بارڈر پاس ملتی تھی، کورونا کے بعد 3 سال ابھی ہو گئے، کورونا کے بعد ابھی تک کوئی پاس ایشو نہیں ہوا ہے۔ پاس ایشو کرنے کا جو اتھارٹی ہے یہ ہوم سیکریٹری ہے، چیف سیکریٹری اور ہوم سیکریٹری۔ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو چیمبرز ہیں مختلف، ان کے تھرو ریکمنڈیشن جاتی ہے،
اور پھر پاس ایشو جو ہے نا ہوم سیکریٹری کے آفس سے پاس ایشو ہوتا ہے، لیکن یہ 2-3 سالوں سے بالکل پاس پہ کوئی ابھی تک کوئی چائنا گیا نہیں ہے۔ لیکن ہم ابھی یہ کہتے ہیں کہ جب پاس سسٹم ہو بارڈر پاس تو ہمیں جو ہے نا بہت آسانی ہوگی، اور اس پہ صوبائی گورنمنٹ کو بھی کام کرنا چاہیے، اور یہ صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن ابھی تک صوبائی گورنمنٹ نے اس بارڈر پہ پاس پہ ابھی تک کوئی جو ہے نا کوئی بات چیت ہی نہیں کی ہے، نہ کوئی ٹریڈرز کو بلایا ہے، نہ ہوم سیکریٹری نے نہ چیف سیکریٹری نے گلگت بلتستان کے ٹریڈرز کو کیا مسئلے ہیں ابھی تک اس پہ کسی نے بھی کام نہیں کیا۔ ہنزا میں آپ کو پتہ ہے کہ ریاست ہنزا وہ ہنزا کے ریاست تھی، میر صاحب اور ان کے خاندان نے کی وہ پوری ملکیت تھی ہنزا، تو ہنزا میں تو کوئی خالصہ سرکار زمین ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ جو بھی زمین ہے پہاڑ ہے سب وہاں کے ہنزا کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ مطلب ابھی گوجال ہے تو گوجال میں پہاڑ تک بھی لوگوں نے اپنا اپنے ایریے کے، ابھی سوست کے لوگوں نے، سوست میں جو رہتے ہیں ان کی زمین پہاڑ سے لے کر نیچے دریا تک ان کے آپس میں تقسیم ہوا ہے۔ ابھی ادھر آئے گوجال گلمت میں ان کے اپنی ششکٹ میں آئے ان کی، ابھی آ گئے ہیں علی آباد میں، کریم آباد میں، وہ پہاڑوں میں ہی رہتے ہیں، ادھر ہے ہی زمین ہے ہی نہیں تو وہ پوری زمین عوام کی ہے، کوئی خالصہ زمین ہے ہی نہیں۔ تو کل میرے خیال میں اوورال جو ہے نا ہنزا میں نیچے سول سوسائٹی سے لے کے عوامی نمائندوں تک، اور بلکہ سب نے مل کے یہ قرارداد پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو ہے نا خالصہ زمین نہیں ہے، اگر زمین ہے تو عوام کی ہے۔ اگر گورنمنٹ کو کوئی زمین کی ضرورت پڑتی ہے، گورنمنٹ بھی ہماری ہے، پڑتی ہے تو ان کو جہاں ضرورت ہوگی ان کو کمپنسیشن دے کے زمین اٹھانی پڑے گی۔ جی بی والے سکردو، استور، غزر، گلگت، ہنزا سے پہلے تو آلو میں لوگ کماتے تھے، اس کے بعد پھر ڈرائی فروٹ میں تھوڑا سا ان کو انکم ہوتی تھی، اس کے بعد یہ چیری آیا ہے، سیب بھی وہاں پہ اچھا فصل ہوتی ہے سیب کی، لیکن سیب کی یہ جو درخت ہیں بہت پرانے ہیں، نسل کے ہیں، یہ جو سیب آتا ہے وہاں سے ہے تو میٹھا۔ گلگت بلتستان کا یہ ہے کہ جو بھی فروٹ ہے پورے دنیا میں اس گلگت بلتستان کے فروٹ جیسا ٹیسٹ کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی چیری ہے تو چلو نیا فصل آیا ہے، نسل آئی ہے فرانس کی، تو وہ سخت ہے، 1 ہفتہ 10 دن تک اس میں برداشت ہے۔ ابھی ہماری خوبانی ہے، خوبانی اتنا جو ہے نا نرم ہے کہ ایک دم توڑیں اگلے دن وہ خراب ہو جاتی، تو ہمیں چاہیے کہ اس علاقے میں نیا جو نسل کے پودے ہیں، خوبانی کے ہو یا سیب کا، مختلف، کیونکہ خوبانی اور سیب کے جو ایریاز ہیں وہ وہاں پہ اچھا فصل ہو سکتا ہے، سیب کا بھی خوبانی کا بھی۔ اور اس وقت جو سیب ہے اس کا نیا نسل ابھی دنیا میں آیا ہے، اس کی جو ہے نا پودے یہاں لائے، ان کی نرسریاں بنائے نئے پودوں کی، لوگوں کو تقسیم کریں۔ جس طرح میں نے کہا نا فرانس کا ایک جو ہے نا کوئی باغ لگایا تھا ایک رسپی نے، تو اس کو دیکھ کے اس باغ سے لوگوں نے ابھی مختلف جگہوں میں بہت بڑے جو ہے نا باغ بنائے ہیں اسی سے پیوند کاری کر کے۔ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ایگریکلچر سیکٹر میں زیادہ کام کرے، نئے جو ہے چیزوں کو جو ہے نا وہ مارکیٹ میں لائے، باہر سے منگوائے۔ ابھی اچھا ایک کام یہ کیا ہے کہ ایگریکلچر میں لوگوں کو زمیندار سبزیاں بھی پہلے ادھر سے لاتے تھے، سردیوں میں یہ ہوتا تھا کہ بس سردیاں آ گئی، لوگ جو ڈرائی سبزیاں ہیں وہ استعمال کرتے تھے۔ ابھی ایک اچھا کام کیا ہے ایک RSP نے بھی، گورنمنٹ نے، ایگریکلچر نے بھی، کہ زمینداروں کو ہمارے گورنمنٹ میں اس وقت ٹنلز دیتے تھے کہ وہ سردیوں میں سردیاں زیادہ ہوتی تھی، سبزیاں اگتی نہیں تھی، ایون ٹماٹر بھی نیچے سے آتا تھا۔ ابھی شکر الحمدللہ یہ ہے کہ زمینداروں کو ٹنلز دیے گئے ہیں، اس ٹنلز میں وہ مختلف جو ہے سبزیاں اگاتے ہیں، بازار میں بھی دیتے ہیں، خود فریش سبزی بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ جو ٹنلز ہیں ابھی چھوٹے لیول پہ ان کو دیا گیا ہے زمینداروں کو، اگر تھوڑے بڑے لیول پہ دے دیں تو وہ وہاں سے انکم جو ہے نا پنجاب تک، ابھی دیکھو ٹماٹر، پیاز، کچھ سبزیاں باہر سے آتی ہیں، پاکستان میں شارٹ ہیں، تو وہ ہم وہاں سے ادھر
پنجاب تک ہم لا سکتے ہیں، لوکل بھی ہم پرووائڈ کر کے یہاں تک بھی لا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے گورنمنٹ کو، کیونکہ غریب لوگ ہیں وہ اپنے بڑا ٹنل بنا نہیں سکتے ہیں، تو آج کل یہ ہے کہ 10-20 ہزار روپے دے دیں، 30,000 ہم آپ کو ٹنل بناتے ہیں، کہ کر دیتے ہیں، ٹنلز دیے ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے زمینداروں نے سٹارٹ کیا، خصوصاً لیڈیز نے، تو ان کو اگر بڑے لیول تک ان کو بنائیں، بڑے ٹنلز دے دیں، تو وہ جو ہے نا اچھا ایک اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبردار پرانے زمانے میں جو راجگی سسٹم تھی، اس وقت وہ جو راجہ ہوتا تھا، راجہ دیکھتا تھا کہ اس علاقے میں اس کو نمبردار لیا جائے جس کا کوئی گھر میں کھانے کے لیے کچھ چیز بھی ہو، کوئی مہمان آئے تو بیٹھنے کی جگہ بھی ہو، اس کو وہ نمبردار لیتے تھے، تاکہ کوئی جو ہے نا اس کو کوئی جس کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی مہمان آئے، کوئی بھی آئے تو اس کو بٹھائے۔ عام آدمی اس کو جو کرے گا تو وہ اس چیز کو جو ہے نا نہیں دیکھ سکتا ہے، کہ میرٹ کو نہیں دیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے لالچ میں آ کر وہ جو ہے فیصلے کرتا ہے۔ تو جس کے گھر میں کھانے کا بھی ہو، بیٹھنا کا بھی ہو، ہر چیز اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہو، تو وہ صحیح رائٹ پہ چلتا ہے، تو وہ دیکھ کے اس وقت راجہ بھی اس کو نمبردار کو لیتا تھا۔ کوئی جب راجہ آتا تھا، پرانے زمانوں میں بہت بڑے گھر نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے 1 یا 2 کمرے ہوتے تھے، جو نمبردار ہوتا تھا اس کے گھر میں کوئی راجہ آ گیا بیٹھنے کی، اپنے اس کو بیٹھنے کی، پھر عوام کو بلاتے تو عوام کو بٹھانے کی بھی جگہ ہوتی تھی، اس کو نمبردار لیتا تھا۔ بعد میں انگریزوں نے بھی یہی نمبرداری سسٹم میں ایسے بندے کو وہ نمبردار لیتے تھے جو جس کے گھر میں مضبوط ہو، امیر آدمی ہو، اس کو لیتے تھے، تاکہ وہ اس علاقے میں نا اس کو کوئی کہیں جانے کے لیے، ٹائم دینے کے لیے، اچھا کسی کو کچھ مدد کرنے کے لیے اس کے پاس اپنے پاس کچھ ہو تو وہ پھر ٹائم بھی دے سکتا ہے، وہ اچھے فیصلے بھی وہ کرتا ہے، تو اس حساب سے وہ نمبرداروں کو لیتے تھے۔ تو نمبردار جو ہے نا، نمبرداروں کا رول بہت ضروری ہے، کیونکہ نمبردار کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں کون باہر سے آیا ہے، کون کیا کرتا ہے، اس نمبردار کو پتہ ہوتی ہے۔ تو پرانے زمانے میں نمبرداروں کو کا جو عہدہ ہوتا تھا وہ مجسٹریٹ کے برابر ہوتی تھی، تو فیصلے بھی وہ کرتا تھا کہ اس کے فیصلے بھی مانتے تھے، اسٹیٹ بھی مانتا تھا، حکومت بھی مانتی تھی۔ لیکن آج کل یہ ہے کہ نمبرداروں کو زیادہ جو ہے نا فوکس نہیں کیا گیا ہے، بس نمبرداروں کو اہمیت کم دی جا رہی ہے۔ اگر نمبرداروں کو اکٹھا کریں، ان کو کام دے دیں، تو وہ بہتر طریقے سے اچھا کام، مطلب میرٹ پہ کام کرتے ہیں نمبردارز۔ تو اس زمانے میں نمبرداروں سے مشورے بھی لیتا تھا، اور راجہ اس گاؤں کے حالات کو پوچھتا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو آسانی سے وہ نمبردار کو پتہ ہوتی تھی۔ تو اسی طرح آج کل بھی گورنمنٹ اگر نمبرداروں کو اہمیت دے، نمبرداروں کے معاملات، ان کے سوچ ہے، ان کی رائے لے لیں، تو نمبردار جو ہے نا اچھا کام کرتا ہے۔ اس وقت بھی نمبرداروں کا جو سسٹم چلتا تھا وہ اچھی چلتی تھی۔ ابھی بھی نمبرداروں کو گورنمنٹ جو ہے نا، صوبائی گورنمنٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو، نمبرداروں کی جو پرانی سسٹم تھی اس کو بحال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبردار یہ ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں ایک مجسٹریٹ آتا ہے، مجسٹریٹ کو پتہ نہیں ہے وہ زمین کس کی ہے، نمبردار زیادہ بہتر طریقے سے یہ زمین اس کی ہے۔ ابھی عدالت میں بھی جائیں نا، عدالت میں آخر میں نمبردار سے پوچھتے ہیں کہ اس علاقے کے نمبردار آخر میں پوچھتے ہیں کہ اس کی زمین یہ ہے یا نہیں ہے، یہ غلط بولتا، آپس میں کوئی لڑائی ہوتا ہے زمین پر، تو وہ کورٹ میں جاتے ہیں یا تحصیل میں جاتے ہیں۔ تحصیل کو کیا پتہ ہے، وہ تحقیقات کرنے کے بعد ان کو پتہ ہوتی، لیکن نمبردار کو اسی ٹائم پتہ ہوتی ہے کہ کس کی یہ زمین ہے، کس کی غلطی ہے۔ اور دوسرا، نمبردار کو پتہ ہے کہ یہ باہر سے کوئی بندہ آیا ہے اور یہ اندر کا ہے، یہ شریف ہے، یہ جو ہے بدماش ہے، یہ سب کچھ کون شیطانی کرتا ہے گاؤں میں، اچھا کون اچھا کام کرتا ہے علاقے کے لیے، ملک کے لیے، یہ سب کچھ نمبردار کو، کیونکہ وہ 24 گھنٹہ ادھر ہوتا ہے، اس کے باپ دادے سے پتہ ہے، اس کو وہاں ہی بیٹھتا ہے، تو سب چیزوں کا نمبردار کو پتہ ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبردار کو کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ
چاہے اے سی آفس سے آتا ہے، ڈی سی آفس سے آتا تھا، نمبردار سے پوچھتا تھا، اس سے معلومات لیتا تھا، اس کی رائے کو لے کے پھر آگے کام کرتا تھا۔ ابھی وہ سسٹم نہیں ہے، ابھی کوئی تحصیلدار یا اے سی آتا ہے، بس اپنے مرضی سے چیزیں کرتا ہے۔ نمبردار کے ساتھ جو ہے نا لنک میں رہ کے کوئی بھی کام کرے تو وہ علاقے کے لیے بہتر ایک کام کر سکتا ہے نمبردار۔